آج 17 رمضان مبارک ایک ایسی عظیم ہستی کہ جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، ان کی عظمتوں کو، ان کی رفتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا فیض عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے اتنے کمال، اتنے فضائل اور اتنے مراتب ہیں کہ ہم جیسے عاجز انسانوں کے لیے بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم و فضل اور کمال و مرتبے کو دیکھا جائے تو پوری امت مسلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ایک لفظ کی احسان مند ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کا وہ گوشہ جو گھر میں گزرتا تھا، آقا علیہ السلام کا اپنی وائفز کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، آقا علیہ السلام کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس بات پر آپ خوش ہوا کرتے تھے، اس بات پر آپ کو غصہ آتا تھا، یہ سب چیزیں امت تک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں کہ جن سے 8000 سے زائد صحابیات اور صحابہ کرام نے علم دین حاصل کیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا یا صحابہ کرام کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تو ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے وہ مسئلہ پوچھتے تو آپ اتنے اچھے انداز میں جواب دیتی کہ کوئی شک و شبہ ہے۔ آج ہم اس عظیم بابرکت علم و کمال اور مرتبے والی شخصیت کی نشست میں بیٹھے ہیں کہ جو بیٹی ہیں یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کا نام آپ کے والدین نے عائشہ رکھا، آپ کی والدہ کا نام زینب تھا اور کنیت ام رومان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں توحید کا نور تو پہلے ہی روشن ہو چکا تھا۔ ہر وقت اس گھر میں عبادت کی جاتی، تلاوت قرآن مجید کی جاتی، اور پھر صوفیوں کے سردار پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آقا علیہ السلام کی صحبت میسر ہوا کرتی تھی۔ اور قرآن مجید میں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خود کا واقعہ موجود ہے کہ اس خود کی وجہ سے ملکہ بلقیس اور ملکہ سبا جو تھی اس کی ساری قوم کو ہدایت ملی تھی، کیونکہ خود کو صحبت ملی تھی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، خود کو صحبت ملی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تو ملکہ سبا کی ساری قوم کو ہدایت ملی، تو جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہو، جنہوں نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کے سامنے تھے، پھر ان کے علم و فضل، مرتبے اور کمال کا کیا عالم ہوگا کہ جبرائیل امی 3 دن آقا علیہ السلام کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کے روپ میں آتے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کریں، اور پھر یہ بھی فرمایا اے آقا دنیا اور جنت میں عائشہ آپ کی رفیق حیات ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ ایسا اعزاز ہے، یہ ایسا مرتبہ ہے جس پر ساری عزتیں، سارے مرتبے، سارے فضل، سارے کمالات قربان ہیں کہ جن کو دنیا میں ہی یہ بشارت ملی
کہ آخرت میں بھی جنت میں بھی وہ آقا علیہ السلام کی ساتھی ہوں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کتنا بلند ہے۔ آقا علیہ السلام بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے اور اکثر اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی بے مثال تھی۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں اتنی غیرت مند تھی، ایک دفعہ کچھ یہودی لوگ آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو جب سلام دیا تو فرمایا السلام علیکہ، اس کا مطلب بنتا ہے کہ تم پر موت ہو۔ آپ بھی تشریف فرماتی، آپ نے فوراً بولا وعلیک، تم پر بھی یہی ہو۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ ایسا نہیں کہتے۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے تو پھر عائشہ کا خون ابل پڑتا ہے۔ اتنی غیرت مند تھی کہ کوئی انگلی بھی اٹھاتا تو آپ جوش میں آ جایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم ہستی، اس بے مثل و بے مثال ہستی کی نشست میں بیٹھے ہیں کہ جن کا دل دریاؤں کی طرح سخی تھا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 1,00,000 درم آپ کے پاس آئے، آپ اس دن روزہ سے تھی، شام تک سارے کے سارے درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور عالم یہ تھا کہ رات کو خود روزہ خشک روٹی اور خشک کھجور سے افطار کیا۔ آج اسی کردار کو، آج اسی بیہیویئر کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مخلوق کا درد یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اور اپنے بابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا اور فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یہ ان کی صاحبزادی ہیں، تو پھر کیوں نہ دل دریا والے بنے، پھر کیوں نہ عطاؤں کی بارشیں ہوں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ ذہین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم سیکھنے کا شوق بھی بہت تھا، اور اس نیت سے ہر سال حج کے لیے جایا کرتی تھی کہ جو دور دراز کے مسلمان ہیں وہ بھی حج پہ آئے ہوں گے، ان کو علم سکھا سکوں، وہ اپنے مسائل کا حل مجھ سے پوچھا کریں گے۔ یہ نیت لے کر ہر سال کشاں وہ مکہ مکرمہ جایا کرتی تھی۔ یعنی آپ کی ذات گرامی ایسی ذات ہے، اس کے اندر ایسی خوشبو ہے، ایسا مہکتا ہوا پھول ہے، اگر چشم تصور میں لائیں تو دل اور قلب کے اندر نور پھوٹ پڑتا ہے۔ آپ کی شخصیت عطا ہی عطا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وفاداری اور جو محبت تھی وہ لامحدود تھی۔ اور میں نے کہا کہ ذہین بھی بلا کی تھی۔ ایک بار سیدنا آقا علیہ السلام کی ساتھ تشریف فرما تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ یہ تو بتائیں آپ مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جس طرح رسی کو گرہ باندھتے ہیں، جس طرح رسی کو نوٹ لگاتے ہیں نا، میں ویسی محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آقا مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں، بلکہ جب بھی پوچھتی کہتی میرے سرکار میری گرہ کا کیا حال ہے؟ تو آقا فرماتے عائشہ جس حال میں گرہ باندھی تھی اسی حال میں ہے، اور قیامت تک اسی حال میں رہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ذہانت پر اور قربان جائیں محبت کے انداز پر کہ آقا فرما رہے ہیں کہ عائشہ محبت کی گرہ جیسے میں نے باندھی تھی ویسے ہی باندھ رکھی ہے۔ ناظرین کرام، آج اسی طرز عمل کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز محبت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ انداز امت کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اسی محبت والے انداز کو میاں بیوی کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی تو عین دین ہے۔
اور آقا علیہ السلام ایک بار گھر میں تشریف فرماتے، ایک طرف آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی. آپ اپنا نقاب سی رہی تھی اور آقا علیہ السلام اپنے نالین مبارک کو سی رہے تھے. کیا حسن اتفاق ہے؟ ذرا سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا. ایک طرف تاجدار انبیاء، دوسری طرف نور نبوت سے فیض پانے والی، جن کے لیے قرآن مجید کی آیات اتاری گئی، وہ تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام اپنے نالین کو خود سی رہے ہیں، حالانکہ لاکھوں عشاقان مصطفیٰ باہر موجود ہیں، آبرو کا اشارہ کریں تو جان بھی دینے کو حاضر ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کا یہ طرز عمل کہ یہ اپنی وائف کے ساتھ ایک کوپریشن کا میسج دیتا ہے، اپنا کام خود کرنے کو کی موٹیویشن دیتا ہے. تو جب دونوں بیٹھے تھے، وہ نقاب سی رہی تھی، آقا علیہ السلام اپنے نالین مبارک سی رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں. پوچھا عائشہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ایسی نمودار ہو رہے ہیں جیسے سورج کی روشنی آب و تاب سے چمکتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس منظر میں گم ہو گئی تھی. تو یہ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ جس طرح تم نے یہ لفظ بولے ہیں، جس طرح تم مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہو، میں تمہارے الفاظ سن کر بڑا خوش ہوں. یہ تھا وہ انداز محبت، یہ تھی وہ گھر کی لائف، یہ تھا وہ آقا علیہ السلام کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اظہار محبت کہ جتنا عرصہ آپ رہی، محبت، پیار، وفاداری اور خدمت گزاری کے ساتھ رہی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی فضیلتیں دی، بہت سے کمالات دیے، اور خود بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ فضیلتیں ایسی دیں جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور وائف کو نہیں ملی. پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی ایسی بیوی ہوں جس کے والدین کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف ملا. پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں کہ جس برتن میں آقا علیہ السلام غسل فرمایا کرتے تھے، مجھے بھی اجازت تھی کہ اسی برتن سے غسل کروں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر ہوتے تو جبرائیل امی وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور جس وقت آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو میں اپنی زبان مبارک سے مسواک چبا چبا کر دیا کرتی تھی، اور جس وقت آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کا سر انور میری گود میں تھا. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا مرتبے نہیں دیے، کہاں کہاں سے نہیں نوازا. اور فرماتی ہیں کہ جس جگہ آج آقا علیہ السلام محو آرام ہیں، جس جگہ مدفون ہیں، وہ حجرہ بھی تو میرا ہی ہے، جس کے بارے میں خود فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ممبر اور روزے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو ریاض الجنہ ہے، جو جنت کے ٹکڑے کا ایک ٹکڑا ہے، وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ناظرین اکرام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پاک دامنی، جن کی عزت، جن کی طہارت، جن کی شرافت کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی. اور یہ ایسا اعزاز ہے جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملا تھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا.